أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آیت نمبر 11 و اذا اور جب قیلا کہا جاتا ہے. قیلا کا روٹ وہی ہے قاف واو لام، قول سے ہے، اس کا مطلب ہے اسپیچ اور ٹو سے جب کہا جاتا ہے. قیلا کہا جاتا ہے لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارضی زمین میں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کیا ہوتا ہے. فساد کا روٹ ہوتا ہے فا سین دال. فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ کرنا، کرپشن کرنا، بگاڑا کرنا، زمین میں بگاڑ کرنا. تو فساد کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے نظام کو بگاڑنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور نفرتیں پھیلانا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، دنگے کروا دینا، ذات پات کے نام پر لوگوں کو لڑانا، امیری غریبی کے نام پر یا اونچ نیچ کے نام پر یا اسٹیٹس کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانا. اور ایسی اسکیمز لے کے آنا جو بظاہر لگے کہ بہت فائدے مند ہے لیکن بعد میں پتا چلے کہ بہت نقصان دائک تھی لوگوں کے لیے. اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یتیموں کو دھتکارنا، ایسی اسکیمز لے کے آنا جو غریب کو اور غریب بنا دے اور امیر کو اور امیر بنا دے. اور یہ مویشیوں کا نقصان کرنا، کسانوں کا نقصان کرنا یا ایسے کھیتوں کا نقصان کرنا، رشوت دینا. فساد جو ہے وہ ہر لیول پہ الگ الگ ہوتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ گلوبلی بھی فساد ہوتا ہے، کنٹریز آپس میں جو وار کرتی ہیں، جو ویپنز بناتی ہے بہت زیادہ کوانٹیٹی میں، جو ویدر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سائنٹیفکلی بھی بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں سمندروں میں، پہاڑوں میں، اور ویپنز ٹیسٹنگ کی جاتی. یہ سارے چیزیں جو نقصان کرتی ہے، جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتی ہے، پولوشن کرتی ہے، پیڑوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں کاٹ دینا، صرف کچھ رئیسوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں بنانا جو کسی ایک کے فائدے کے لیے ہے اور باقی لوگوں کا نقصان اس سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ندیوں کو پولیوٹ کرنا یا جو بھی طریقے کا پولوشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کنٹری لیول پہ جو فساد ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میڈیا کے اندر غلط طریقے کی نیوز لوگوں کو بتانا. فساد آرگنائزیشن لیول پہ بھی ہوتے ہیں، اسکولز میں ہوتا ہے، بچوں کو کے اوپر پڑھائی پہ کم دھیان دینا اور باقی چیزوں پر یعنی پیسے بنانے کی کوشش کرنا، یا پھر بہت بڑی بڑی فیس رکھنا. ڈاکٹرز کے لیول پہ بھی فساد ہوتا ہے، ہاسپٹلز میں کڈنیز نکال کر بیچ دینا، یا اور مطلب فساد کے نام پہ آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں بھی فساد ہوتا ہے. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو کچھ بھی کرنے لگتے ہیں. اور اسپیشلی گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بوجہ بنا وجہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی فساد کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ایک ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فساد نہ کرو. ٹھیک ہے، روکا جا رہا ہے فساد سے. کوئی انہیں روکتا ہے اگر فساد سے، کون روکتا ہے یہ نہیں بتایا گیا، بٹ کہا گیا کھیلا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد مت کرو، لڑاؤ مت لوگوں کو، دیکھو یہ غلط کام ہے یہ مت کرو، تو یہ کہتے ہیں قالو. یہ کہتے ہیں قالو اور قیلا سیم روٹ سے ہے. کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے والے، وی آر ریفارمرز. ہم تو چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں، ہمارے انٹینشن تو اس میں بھلائی کا ہے. اور مصلحون وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو صحیح کرتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے. جو مصلح ہوتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے چیزوں کو، تو وہ اپنے آپ کو
ٹھیک کرنے والا بتاتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس لیے کیا تھا اور یہ تو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جب ان منافقوں کے سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, تو وہ اپنی برائیوں کو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو چیزوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. اصل میں یہ ان کے فریب کا طریقہ, یہ بھی ایک جھوٹ ہے, یہ بھی دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں پولیٹیشینز وغیرہ جو کبھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ان کے ارادے اور عمل کو جانتا ہے. ان لوگوں کی مثال یہ آیت کے تھرو ظاہر میں یہ نیک لگتے ہیں, ظاہر میں یہ نیک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن برائیاں ان میں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور اصلاح کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق دنیا میں اچھائی اور انصاف پھیلاتے ہیں. لیکن منافق اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں. منافق جو شخص ہوتا ہے وہ خود پسند ہوتا ہے, اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, اپنے آپ کی بڑھائی کرتا ہے, خود بھی اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو بہت بہتر دکھاتا ہے. وہ لوگوں کے اندر عیب جوئی کرتا ہے, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتا ہے, لوگوں کو غلط ثابت کرتا ہے, پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے, اور جب سامنے سے ان کا خیر خواہ بنتا ہے, ان کو بہت دوستانہ ویوہار کرتا ہے, ان کا ہمدرد بننے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, فریب کرتا ہے, ان کو گمراہ کرتا ہے, اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ ہم خود کو چیک کر لیں سب سے پہلے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں ایسے عیب ڈھونڈیں اور دوسروں کو سمجھیں کہ یہ منافق ہے یا وہ منافق ہے. اپنے آپ کو کسی اور کو یہاں ڈکلیئر کرنے کی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو ڈکلیئر کر دیں کہ بس وہ منافق ہے, بجائے اس کے کہ اگر ہم خود میں ایسی کوئی نشانیاں ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں. سب سے پہلا تو یہ. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ جان چکے ہیں کہ یہ بہت جھوٹا ہے اور یہ پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے, سامنے کچھ اور ہے, تو اسے کہنے کی بجائے کہ یہ منافق ہے اور لوگوں میں اس بات کو پھیلانے کی بجائے اور اسے منافق ڈکلیئر کر دینا, یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کے نقصان سے خود کو بچا سکتے ہیں. آپ ایسے پریکاشنز لے لیں جس سے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. بس اس سے زیادہ کسی کو منافق ڈکلیئر کرنے, اللہ نے کبھی کسی کو قرآن میں جیسے کافروں کا نام لے کر بھی ایڈریس کیا ہے, جیسے ابو لہب کو, اسی طرح سے فرعون کو, لیکن منافق کسی کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں ڈکلیئر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو منافق نہیں کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب منافقوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی چھپایا. تو ہمارا بھی کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق ڈکلیئر کریں اور کسی کے بارے میں الٹی بات ادھر ادھر پھیلائیں. پہلا تو ہمیں خود پر چیک کرنا ہے, اور دوسرا ایسے لوگوں سے تھوڑا بچ کر رہنا ہے. آگے 12 سے لے کے 16 تک کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی ہم منافقین کی اور صفات پڑھیں گے. اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں, تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو چیزوں کو اور ٹھیک کرنے والے ہیں, ہم تو بہتر کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے, یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبردار, انہم بے شک یہی, ہم وہی, یہ وہی, المفسدون فساد کرنے والے ہیں, ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. تو اللہ کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, سن لو, یعنی کان کھول کر سن لو, معلوم کر لو. تو یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو کہا جا رہا ہے. مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار, انہم, انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہی, پھر سے کہا گیا ہم, وہی, المفسدون, ال یعنی خاص چیزوں کے لیے آتا ہے کہ مفسدون, یہی مفسدون ہے, یعنی کتنی بار تاکید کی گئی ہے.
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकीद के साथ मोमिनों को समझा रहे हैं कि ये ही मुफसिद हैं, ये ही फसाद करने वाले हैं। और वला व लाकिन, ये जो व है इसका मतलब है और, लाकिन का मतलब है लेकिन। ला यशउरून, ये शऊर नहीं रखते, ये समझते नहीं, ये जानते नहीं है, ये रियलाइज नहीं करते कि ये ही खुद नुकसान देने वाले लोग हैं। अरबिक लैंग्वेज की क्वालिटी है कि उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी सेंटेंस के वर्ड्स में जाहिर हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी को कोई टेक्स्ट करें और हम इंग्लिश में या हिंदी में कोई टेक्स्ट करें और हम लिखें, सपोज हम लिखें ठीक है। अब ये ठीक है हमने किस लिहाज से कहा है, सामने वाला समझ सकता है कि शायद ये गुस्से में लिख रही है ठीक है, या शायद ये खुश होकर लिख रही है कि ठीक है, या ये सरकाज़म में लिख रही है कि ठीक है, और या फिर ये अफसोस के साथ लिख रही है कि ठीक है, ओके आई एग्री। यानी आप सिर्फ उस वर्ड ठीक है को पढ़कर नहीं बता सकते कि सामने वाला किस एक्सप्रेशन से इस बात को कह रहा है। और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाकर अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ स्माइली फेस लगाकर या कोई एंग्री फेस लगाकर हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो किस लिहाज से लिखा है। लेकिन अरबिक लैंग्वेज के अंदर एक इतनी स्पेशल क्वालिटी है कि वो वर्ड्स से अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर देती है। जैसे यहाँ पर ताकीद के लिए जो वर्ड्स यूज किए कि अला इन्नहुम, बेशक वही मुफसिद है। तो इस तरह के बहुत से आयतों में बहुत सी ऐसी वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड होकर उसकी ताकीद, उसके गुस्सा, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा या अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की नाराजगी या खुशी सब बयान हो जाती है उसी उन वर्ड्स के हिसाब से। तो हम आयत से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आयत को किस तरह से, किस सेंस में कहा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन को खबरदार करते हुए कहते हैं कि यही मुफसिद है, यही सबसे ज्यादा फसादी है। और मोमिन जो होता है वो साहिब बसीरत होता है। वो भोला भाला जरूर होता है लेकिन बेवकूफ नहीं होता। वो समझता है, उसे समझ आ जाती है, लेकिन वो बद अखलाक नहीं होता कि वो लोगों के मुंह पर कह दे कि तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चाल चलते हो। ऐसे अल्फाज एक मोमिन नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि वो खुद मोहतात हो जाता है और अगली बार के लिए अपने आप को बचा लेता है नुकसान से। वह इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है लहुम इनसे, आमनू ईमान ले आओ, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग। पहली बात तो मुनाफिक पहले से कहता है कि मैं ईमान ले आया हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान ले आया हूँ, मैं आखिरत पर ईमान ले आया हूँ। वो तो खुद ही कह रहा है। तो उन्हें ये क्यों कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ, और कौन कह रहा है? यहाँ बताया नहीं गया कि कौन कह रहा है, यहाँ कहा गया कीला, यानी कहा जाता है। कोई भी कहता है प्राइवेट में, अकेले में कोई उनको बुलाकर कहता है कि तुम ईमान ले आओ जैसे कि ईमान लाए लोग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इनकी तौर तरीके देखकर इन्हें समझ जाता है कि ये उस तरह से इताअत नहीं करते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि दूसरे मोमिन करते हैं, और ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो कुछ लोगों को जो जो इन्हें पहचान जाते हैं वो इन्हें इस तरह से खैरख्वाही के हिसाब से कहते हैं कि देखो तुम ईमान लाओ जैसे कि दूसरे लोग भी ईमान लाए हैं। कालू, तो ये लोग क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं अ नुमिनु, क्या हम ईमान ले आए। यहाँ पे सवालिया नहीं है, अ का मतलब होता है क्या। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ नुमिनु, क्या हम ईमान ले आए। लेकिन यहाँ अ जो कहा गया है वो सरकाज़म में कहा गया है, यानी नीचा दिखाते हुए, छोटा दिखाते हुए कहा गया है, डिग्रेड करते हुए कि क्या हम ईमान लाए, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, असुफहा बेवकूफ। तो जो मुनाफिक होता है वो मोमिन को बेवकूफ समझता है, क्योंकि वो समझता है कि इस्लाम को ऊपर ऊपर से फॉलो कर लिया जाए, जहां फायदे हो रहे हैं उसे हासिल कर लिया जाए, और जहां कोई मुश्किल आ रही है, जहां कोई अमल करने में दिक्कत आ रही है
اس کو بس اوپر اوپر سے دکھاوے کے طور پر کر لیا جائے جتنا ضروری ہے، جتنا دکھاوے کے لیے ضروری ہے، اور باقی وہاں سے کٹ لیا جائے. تو یہ مومنوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اتنا سیکریفائز، اتنا اپنا مال دینا، اتنا اپنا ٹائم دینا، اتنی محنت کرنا، مکہ چھوڑ کر، اپنا دیش چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے مال، اپنی تجارت کو چھوڑ کر یہاں آ کر مہاجرینوں کی طرح کسی اور جگہ پر رہنا، یعنی یہ سب انہیں بیوقوفی لگتی ہے کہ اتنے سب سیکریفائز کرنے کیوں ہیں. جب ہم اوپر اوپر سے، اور یہ انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت سمارٹ ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، خود کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں ان سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم بے شک بے شک وہی وہ السفہاء، یہ بے شک یہ ہی سفہاء ہے، یہ ہی بے وقوف ہے. یہاں پہ بھی ال آیا ہے تاکید کے لیے، اور یہاں پہ بھی اسپیشل کے لیے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ال آتا ہے کسی اسپیسیفک کے لیے، تو یہاں کہا جائے کہ یہ خود اسپیسیفکلی، یہ خود سفہاء، یہ خود بے وقوف ہے. ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، نہیں یہ جانتے، نہیں یہ علم رکھتے. یعلمو جو ہے، یعلمون اس کا روٹ ہے عین لام میم، علم سے ہے. علم یعنی سمجھنا، تو یہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے، علم نہیں رکھتے اس بات کا. منافق اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر اور آخرت پر. یہ اسی طرح ہے جیسا کہ ایک جھوٹا اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بار بار ایک جھوٹ کو دہراتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کیا پتا کوئی میری بات کا یقین کر بھی رہا ہے کہ نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اس ایک بات سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ منع کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، صاف منہ پہ منع کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جب غصہ دکھا رہے ہیں اور جو انہیں صلاح دے رہا ہے، جو انہیں سمجھا رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی بات ہم سے مت کرنا دوبارہ، کیونکہ ہم جو صلاح تم دے رہے ہو ہم اسے بے وقوفی سمجھتے ہیں. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکش ہیں اور یہ مومنوں سے نفرت کرتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. سمجھانے والے کو ایسا کہنے کا مطلب ہے کہ تم بھی ان بیوقوفوں میں شامل ہو. انڈائریکٹلی اس شخص کو بھی یہ بیوقوفی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ چیز اس کے دل میں بھی ڈاؤٹ ڈالتی ہے، سمجھانے والے کے دل میں بھی ڈاؤٹ ڈالتی ہے کہ کیا میں بے وقوف ہوں، جو میں مومنوں کو، یعنی میں جو کچھ فالو کرتا ہوں، کیا یہ سب بے وقوفی ہے، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور یہ اس کا بھی کانفیڈنس اور مورال ڈاؤن کرتا ہے. ایسی بات کرنے سے اس کا بھی مورال اور اس کا بھی کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا ہے. منافقوں کے فائدے اور نقصان کے پیمانے فرق ہیں. بس دنیا کا فائدہ ہی ان کے لیے فائدہ ہے، آخرت کے لیے کوئی قربانی کرنا یا کوئی وقت لگانا یا مال لگانا، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا، کوئی عمل کرنا، یہ ان کے لیے بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. خود پسند ہونا اور خود کو بہتر سمجھنا اسلام میں بہت ناپسندیدہ ہے. تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کو کم سمجھنا، کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو کہ میرے پاس تو بہت ساری ڈگریز ہیں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور یہ لا علم ہے، اسے نہیں پتا، تو اس سے ڈسرسپیکٹفلی بات کرنا، یا مالی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ میں بہت پیسے والا ہوں، اور کوئی غریب کے ساتھ غلط ٹون میں، انسلٹنگ ٹون میں روڈلی بات کرنا، صرف اس تکبر کے بنا پر کہ میں پیسے والا ہوں اور یہ غریب ہے. یا اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو ایسا سمجھنا کہ یہ تو دکھنے میں کچھ خاص نہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں، اور ہر وقت کمیوں کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی
अगर कोई शख्स खाना बनाएगा तो कहेंगे कि ये क्या खाना बनाया है, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है। या कोई तैयार होगा तो उसे कहेंगे इसके कलर की चॉइस ही नहीं है, कोई इसको कलर पसंद करने नहीं आते। या कभी कहेंगे कि कोई बात करेगा तो कहेंगे कि इससे तो बात करने का ढंग नहीं है। तो ऐसी दूसरों को कम समझना, ये बहुत, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और क्या आपको पता है कि कोई भी नेकी जिसका हम तकब्बुर करते हैं और दूसरों को उससे कम समझते हैं, वो उसकी बुराई करते हैं, तो उस नेकी का अजर खत्म हो जाता है। यानी तकब्बुर नेकियों को खा जाता है। अगर आप अपने आप को नेक समझते हैं, सपोज मैं किसी के लिए ऐसा कहूं कि नमाज का वक्त हो गया है और ये नमाज नहीं पढ़ रही, यानी दिल में सोचूं या कहूं किसी से कि देखो देखो नमाज का वक्त है और बैठी है, यानी ये कहना भी हम हमारी नमाजों का अजर खो देते हैं ऐसा कहने से। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी नेकियों पर भी घमंड नहीं करना, क्योंकि वो शख्स बेहतर है जो अपनी गुनाहों पर नदामत करे, जो अपनी गुनाहों की माफी मांगे, उस शख्स से जो अपनी नेकियों पर घमंड करे, क्योंकि नेकियों पर घमंड करने से नेकियां जाया हो जाती है, उसका कोई अजर नहीं मिलता। आप अगर अपने आप को ऐसा समझें कि मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं बहुत रोजे रखती हूँ, या मैं बहुत सदका खैरात करती हूँ, और ये शख्स नहीं करता, वो शख्स ये नहीं करता, ये वो कोई शख्स ये गुनाह करता है, कोई शख्स वो गुनाह करता है, कोई शख्स नमाज का पाबंद नहीं है, तो उसकी बुराई करना या उसको उसके लिए कह देना कि अ, मैं तो बस नमाज की अजान की आवाज सुनते ही नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और ये नमाज अजान की आवाज सुन के बैठा रहता है। ऐसा कहने से आप अपनी नमाजों की नेकियां खो देते हैं। तो इस बात का बेहद ख्याल रखना जरूरी है कि हम किसी और को अपने से कम ना समझें। शैतान का सबसे पहला गुनाह यही था कि उसने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा। और अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही, सुफहा बेवकूफ है, वलाकिन और लेकिन, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते। देखें, अला इन्नहुम हम, ये जो चीजें हैं ये पहली आयत में भी एक बार गुजर चुकी है, हम इससे पहली आयत में 12th आयत में। ये तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत कंसर्न, बहुत प्यार से ईमान वालों को समझा रहे हैं कि देखो इनकी बातों में मत आना। ये जो मोमिनों को बेवकूफ और तुम्हें बेवकूफ और लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं, असल में अल्लाह ताला खुद इनके लिए कहता है कि ये सुफहा है। तो और ये इतनी ताकीद के साथ कहा जा रहा है, इतने इंपॉर्टेंस देते हुए कहा जा रहा है कि देखो ये ही खुद सुफहा है और इनको पता भी नहीं कि ये बेवकूफ है। और ऐसा कहने के पीछे अल्लाह सुब्हाना ताला इन्हें लाइल्म कहकर ये बताना चाहते हैं कि इन्हें पता भी नहीं है कि ये खुद बेवकूफ हैं, क्योंकि ये अपनी आखिरत का नुकसान करें और आखिरत में इंसान को ज्यादा लंबे वक्त तक रहना है बजाय इसके कि दुनिया में उसे कम वक्त रहना है। तो अगर दुनिया में, जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों को कि पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ने का टाइम है और तुम्हें आगे इसका रिजल्ट मिलेगा, तुम जब कुछ बन जाओगे, कुछ सक्सेस मिल जाएगी, उसके बाद तुम आराम से रहना। उसी तरह से यहाँ पे है कि अभी काम करने का वक्त है और आखिरत बनाने का वक्त है, और आखिरत में फिर तुम आराम से रहना। तो ये उस बात को नहीं समझते। और ये जो स्टाइल है कहने का, अला इन्नहुम हुम मुसफ़हा, ये जो अरबिक लैंग्वेज का कैरेक्टर है, जो ये इसके इसके लैंग्वेज के अंदर, उसके सेंटेंस के अंदर उसके इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग को कैप्चर करना, ये वन ऑफ द रीजंस है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अरबिक लैंग्वेज को कुरान की लैंग्वेज के लिए चुना। अरबिक लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि एक ही वर्ड में या एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजों को, और स्पेशली कुरान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस तरीके से लिखा है कि एक
ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیول کے اکارڈنگ، یعنی ہر ایک کے لیول کے اکارڈنگ اسے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ کا لیول بڑھے گا تو آپ بہت ساری چیزیں اور سمجھ پاؤ گے جو آپ پہلے نہیں سمجھ پا رہے تھے. اور قرآن میں جس طرح سے ایک الفاظ یوز کر کے بہت سی باتوں کو کہہ دیا جاتا ہے، ایک آیت کے تھرو بہت سی باتوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، اور عربک لینگویج کے اندر اتنی پاور ہے پہلے سے، اور قرآن اس کو اور انہینس کر کے یوز کرا ہے اس لینگویج کو. تو یہ اس کی کوالٹی ہے، اور اسے ہم جیسے جیسے پڑھیں گے اسے اپریشیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ. تکبر سے بچنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی دعا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم، اے اللہ تعالیٰ، اجعلنی، بنا مجھ کو، صبورا، صبر کرنے والا، و، اور اجعلنی، بنا مجھ کو، نی کا مطلب ہے میں، تو اجعلنی، بنا مجھ کو، شکورا، شکر کرنے والا، و، اور اجعلنی، بنا مجھ کو، فی، میں، عینی، آنکھوں میں میری، خود میری آنکھوں میں، صغیرا، چھوٹا، و، اور فی، میں، عین الناسی، لوگوں کی آنکھوں میں، کبیرا، بڑا. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے صبر مانگ رہے ہیں تاکہ ہم مشکلوں میں اور امتحان میں صبر سے کام لیں. شکر کرنے والا بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب تو ہمیں شکر کرنے والا بنا تاکہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. اور پھر تو ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے، یعنی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل سے جو بھی فخر ہے یا تکبر ہے اسے ختم کر دے. اور اس سے ہم یہ ایک طرح سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہیوملٹی مانگ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی نظروں میں عزت مانگ رہے ہیں کہ یا رب تم ہمیں لوگوں کے درمیان عزت عطا کر، وقار عطا کر، کہ یا رب تو ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے، لیکن اس طرح بڑا کر دے کہ ہمیں خود پر فخر یا گھمنڈ نہ ہو. تو اس دعا کو آپ بھی لکھ لیں، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.